تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ ایک بہت ہی اہم خبر جو میرے لیے دو چیزیں میں مکس کروں گا یہاں پہ نیوز کو۔ ایک تو یہ تھے کہ پاکستان میں دوبارہ مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں اور کافی حد تک لوگ پریشان ہمیشہ ہوتے ہیں، اور پھر وہی ہو رہے ہیں۔ اور میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی جو دل ہلانے والی تھی کہ ایک جو گھر تھا، یہ پوری اسمال بلڈنگ تھی بیچاری پور پاورٹی ہاؤسز کی، اور پانی کا جو ریلا آیا بہت سختی کے ساتھ فلڈس کا، وہ پورے وہاں پہ کوئی 50-60 لوگ تھے، اور وہ ہمیشہ بہہ گئے، وہ ہمیشہ کی طرح پھر بہہ گئے۔ اور پھر وہی تھوڑی اسٹیٹمنٹ دی گئیں، اور پھر کہا گیا کچھ کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، اور یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اگلے سال کچھ نہیں ہوا۔ وہی ہے لیکنس، وہی ہے تباہی جو انسانیت کو ہمیشہ برباد کرتی ہے۔ یہ ہم نے اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں جس میں بربادی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، جمہوری سسٹم ایک شیطانی نظام ہے جو کسی پاور نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، ٹکڑے کرو حکومت کرو۔ دین آپ کا اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جمہوریت کے الیکشن نظام میں اپنا ٹائم برباد کریں، لوگوں کو ٹکڑے کریں اور نفرتیں بڑھائیں، اور 24 گھنٹے ایک دوسرے کو برباد کریں، اور پھر اس طرح کے واقعات ہوں۔ جب سیلاب آئے، سیلاب نہیں آتا، یہ اللہ کی ذات کہتی ہے میں تمہیں تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھیں، پانی جب برستا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے پانی کی، اگر پانی نہ برسے گا تو کیا کریں گے؟ آپ بھوکے مر جائیں گے۔ 24 کروڑ عوام ہے جو آپ ان کو پانی چاہیے، روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، لباس چاہیے، گھر چاہیے، اچھے روڈ چاہیے، میڈیکل چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ٹرانسپورٹ چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ ہر لحاظ سے ان کی خیال کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قرآن کی تعلیمات کے اوپر آنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اکٹھے ہو جو، یا آدم کے اولاد تم ایک فیملی ہو، اکٹھے ہو جو، اور مسجدیں الگ مت بنانا، ٹکڑے مت ہونا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں برباد کر رہا ہے، اور اگر تم کرو گے تو میں دنیا اور آخرت میں سزا دوں گا، جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ اور ہم اسی طرف جا چکے ہیں۔ ہمارے جمہوری نظام نے، ڈیوائڈ رول پالیسی نے ہمارے معاشروں کو برباد کر دیا ہے۔ جمہوریت کے الیکشن کے نام پہ ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں، گروپ بندی ہوتی ہے، جو وہ ریسورسز ہوتے ہیں وہ آپس میں بندر بانٹ کر کے اور کھا جاتے ہیں، اور پھر باقی 99% قوم جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے۔ تو فلڈ کیوں آتے ہیں؟ یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو زحمت بنایا جاتا ہے۔ مونسون کی رین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ اللہ کو پتہ ہے کہ گاڈ کریٹر کو، بھگوان کو، کہ انسان کی ضرورت ہے پورے 24 کروڑ عوام کی، تو وہ 1 مہینہ 2 مہینے زیادہ بارشیں بھیجتا ہے کہ ہم اس کو سٹور کریں پانی کو۔ دیکھیں، جب آپ گرمیوں میں گندم کے بیج بوجھتے ہیں، آپ گرمیوں میں کیا کہتے ہیں، رائس جسے چاول کہتے ہیں، چاول، گندم اور کئی فصلیں آپ گرمی میں بوتے ہیں تو سردیوں میں بیٹھ کے اسے کھاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں نانا نانی گھر میں، نانا اور دادا گھر میں، وہ اسے پڑولا کہتے تھے پنجابی میں، ایک بہت بڑا مٹی کا برتن تھا جس میں پورے سال کی گندم فصل سے نکال کے اس میں رکھی جاتی تھی، رائس یعنی چاول اور گندم، اور پورا سال کھاتے تھے آرام سے بیٹھ کے۔ سردیوں میں کام کچھ ہوتا نہیں تھا، تو اسی طرح باقی جو چیزیں تھیں وہ آپس میں شیئر کرتے تھے، یعنی کہ کسی کے بھینس ہے تو وہ دودھ آپس میں کرتے تھے، کسی کے پاس کچھ اور چیز ہے وہ کرتے تھے، تو بڑے آرام سے زندگی چل رہی تھی۔ اسی طرح جب پانی تھا، اس زمانے میں جو کنویں بنائے جاتے تھے، اس زمانے اس کو صاف ستھرا رکھا جاتا تو ہر اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی، گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ کنویں بناتے تھے بڑے بڑے، اور اس کے اندر جو ہے بیل ہوتے تھے، اور وہ پانی پورے سال فراوانی سے ملتا تھا، لوگوں کو ہر چیز مہیا ہوتی تھی۔ اب جب آپ لڑنا شروع ہو گئے، آپس میں تباہ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں اور بربادی کی طرف چلے گئے۔ ایک تو میڈیا فلموں نے آپ کو ننگا گندہ کر دیا ہے، آپ کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے کہ آپ کی جنریشن کو کام ہی نہیں کرتی، سارا دن بیٹھ کے سیل فون پکڑا ہوا ہے، ٹک ٹاک کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ کرا نظریں نیچی کرو، لیکن ہم نے نظروں کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ نے کہا عورتوں کو اپنے آپ سجاؤ مت، لڑکیوں نے سجا کے باہر گھومنا شروع کر دیا ہے، خاندانی سسٹم برباد ہو گیا، لوگ کام کرنا چھوڑ گئے، نکاح نہیں ہو رہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا، اوپر سے فلمیں ڈرامے، ایک گناہ کی ادار ہے، اس نے ہمارا برباد کر دیا ہے۔ تو اب جب
جب بارشیں آ رہی ہیں، جب سیلاب آتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پانی کو ریزرو کریں۔ آپ کیوں نہیں بنا رہے، کیوں نہیں پلاننگ کرتے؟ پلاننگ تبھی ہوگی جب سب مل کے کام کریں گے۔ آپ لڑتے رہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ کسی کی گورنمنٹ کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالنا، اپنے آپ کو بربادی کر رہے ہیں۔ باہر میں جو پاکستانی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ خود تو بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے محلوں میں، لیکن اپنے ملکوں میں وہ فساد کو جاری رکھنے دیتے ہیں۔ فرقہ بندی مساجد، لسانی تنظیمیں، جمہوریت کے نام پہ پارٹیاں، یہ سب ایک بہت بڑا ظلم ہے جو آپ پاکستانی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اکٹھے مل کے کام کریں، ایک قوم بن جائیں اور فوکس کریں اپنے ملک کی طرف۔ اگر آپ 24 گھنٹے خبریں دیں گے باہر کے لوگوں کی تو آپ کے ملک میں کام کوئی نہیں کر رہا۔ آپ وقت ضائع کریں، 90% آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے صفائی کرنی ہے۔ اسٹیٹ کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں کے امپلائی ہونے چاہیے، جاب دیں، لوگ جاب لیس گھر میں نوکریاں نہیں ہیں، ان کو کام پہ لگائیں۔ نہریں کھودیں، پانی کو ریزرو کریں۔ آپ سٹی کے اندر، شہروں کے اندر جو پانی آپ کا سیلاب کی صورت میں گلی میں آتا ہے، اس کے اندر انڈر گراؤنڈ کنٹینر بنا رہی تھی پچھلے دنوں گورنمنٹ، وہ آپ نے چھوڑ دیے ہیں۔ وہاں اس کو سٹور کریں پانی کو، پھر صاف کر کے لوگوں کو دیں پورا سال۔ رزق آتا ہے آپ پھینک دیتے ہیں۔ آپ زمینیں خالی ہیں، بیج نہیں بوجھتے، نہ کوئی آپ کے پاس پرواہ نہیں ہے گندم کی، نہ چاول کی، نہ چینی کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ باہر سے منگوانے کی کوشش کرتے ہیں ڈالر لے کے، بھیک مانگتے ہیں ڈالر کی، اور پھر وہ تھوڑا بہت دیتے ہیں، پھر بھوکے باقی لوگ 24 کروڑ آج عوام ہے، کل کو 40 کروڑ ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یہ اللہ کی زحمت نہیں ہے، سیلاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پانی زیادہ آتا ہے کہ آپ سٹور کریں، کیونکہ انسان 24 کروڑ عوام کو پانی چاہیے۔ تو بہرحال ایک اچھی خبر دوسری یہ بھی تھی آج میں نے دیکھی، وہ یہ تھی کہ چاروں صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے ورچوئل میٹنگ کی اکٹھے، جو میرے لیے مجھے بہت خوشی ہوئی اسے دیکھیں۔ پورے وزیر اعلیٰ نے ایک کانفرنس کی ہے آپس میں، کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کے ذریعے، یعنی جس طرح ہوتا ہے واٹس ایپ ٹائپ کی چیز، اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ تو پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا، کہ اب ہم ایک اکٹھے ہو کے پورے ملک میں ایک اکٹھے ہو کے چلیں گے، ایک طریقہ بنائیں، ایک طرح گھر بنائیں۔ دیکھیں آپ باہر جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، پورے آپ 10 گھنٹے ڈرائیونگ کریں گے، آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ کسی جگہ سے نکلے ہیں۔ گاؤں، شہر، قصبے ایک اسٹینڈرڈ ہے، ہائی کوالٹی روڈز ہیں، ہائی کوالٹی گھر ہیں۔ جب بھی وہ کام کرتے ہیں وہ پورے ملک میں ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ان کا۔ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ادارے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپس میں کام کرتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ کرنا ہے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ آپ، کیونکہ آپس میں آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور پھر آپ اپنی کوشش کرتے ہیں چھوٹے موٹے کام کرنے کی، تو آپ کی کوالٹی جو ہے وہ کام میں بہت پور ہوتی ہے۔ تو یہ 4 وزیر اعلیٰ نے آپس میں گفتگو کی ہے لائیو کانفرنس کے ذریعے، یہ بہت عمدہ سٹارٹ ہے۔ اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جو ہے وفاقی ادارے ہیں ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں اور بتائیں کہاں ایک ڈیٹا بیس بنائیں، ایک اپلیکیشن بنائیں، اس میں پورے بتائیں ہر قصبے کے، شہر کے، کہ کہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو وزیر اعلیٰ جب گفتگو کریں گے تو ایک اپلیکیشن بنے گی، تو اس اپلیکیشن میں لکھا جائے گا کہ کس ٹاؤن میں مسئلہ ہے، کس گاؤں کے اندر کیا مسئلہ ہے، روٹی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، یا گھر نہیں ہے لوگوں کے، یا سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ اس کی انٹری کی جائے گی اس انفارمیشن کو اسی ویب سائٹ کے اندر، پھر وہ قصبوں میں بھی وہ بھی ڈالا جائے گا، گلیوں کے معاملہ ڈالا جائیں گے، پھر اسی طرح وہ شہروں میں، صوبوں کے اور پورے ملک کے انفارمیشن ایک جگہ ہو جائے گی۔ تو بڑی آسانی سے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ جو گاؤں کا سربراہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ادارے مل کے اگر کام نہیں کر رہے تو وہ اسے ذمہ دار ٹھہرائیں کہ آپ کے علاقے میں یہ روڈ کے لوگوں کی کیوں کمپلینٹ آئی ہے، لوگ کمپلینٹ ڈالیں۔ یہ جمہوریت میں اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو جمہوریت کے الیکشن کے درمیان صرف آپ دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں کہ میں 4 سال میرے پاس ہیں، اب میں کتنا مال بناؤں، اور اپنے پارٹی ورکرز بیچارے ویٹ کرتے تھے 20 سال سے، انہیں کھلاؤں اور بھاگ جاؤں باہر واپس۔ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور سسٹم کا ہے۔ میں کسی انسان کو برا نہیں کہتا، ہم پھنسے ہوئے سسٹم میں جو ایک شیطان کا نظام ہے۔ اللہ نے کہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ راستے سے راستے بناتے ہیں کہ آپ کے دین کی وجہ سے، آپ کے مذہب کی وجہ سے آپ کو نفرت کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے ایک مسجد بناؤ۔ جو فرقوں کی مساجد بناتا ہے رسول وہ تمہارے میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بھوکا بیٹھ گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا تو آپ کو قیامت کے دن آگ میں ڈالا جائے گا۔ ایک انسان کی موت آپ ذمہ دار ہوں گے،
بچیں اس جہنم کی آگ سے، اکٹھے ہو جائیں۔ تو وزیر اعلیٰ کے جو آپس میں گفتگو تھی وہ میرے لیے بہت خوشی کا مال تھی۔ اسی طرح آپ اپلیکیشن بنائیں، ڈیٹا بیس بنائیں، آن لائن ایک ویب سائٹ بنائیں، اس میں ساری انفارمیشن ڈالیں، لوگوں سے کہیں آپ جا کے وہاں پہ بتائیں، ہمیں لکھیں کہ تو آپ کی گلی میں کیا مسئلہ ہے۔ اسی طرح پھر جو کونسلر ہوگا اس علاقے کا، یا اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہوگا، یا اس علاقے کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے، ان کو ان کی گردن کے اوپر مطلب کہ ان کی اس کی میٹنگ کی جائے گی۔ بھارت میں وائلنس کی طرف تو نہیں آنا چاہتا کہ مار کٹائی ہو، لیکن وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے کہ کیونکہ پھر جو لوگ خوش ہیں، دیکھیں اس میں یہ تو ہو گیا کہ اگر کوئی خرابی ہے تو کونسلر کی جو علاقے میں زیادہ لوگوں کی کمپلینٹس ہیں تو وہاں اوپن جرگہ ہوگا اور اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی، اور پھر اس کے مطابق اس کی نوکری جائے گی یا نوکری سے ہٹایا جائے گا اور اچھے انسان کو لایا جائے گا جو اچھے کام کرے۔ یہ معاملات اگر پورے ملک میں آپ سارے وزیر اعلیٰ اور صدر اور وزیر اعظم، آرمی کے ادارے اور ساری پارٹیاں مل کے کریں گی تو آپ کا پورا ملک جنت بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو اچھا کام کرے گا، کوئی ماڈل کوئی سٹی بن گیا ہے اور کسی کونسلر کو اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی ایم این اے بہت عمدہ کام کر رہا ہے، اس کو بتایا جائے گا، اس پہ فوکس کریں، اس کو لائیو چاروں وزیر اعلیٰ کی روشنی بتایا جائے گا، اس ولیج میں اس نے بہت اچھا کام کیا، اس کو ریوارڈ دیے جائیں گے۔ آپ ریوارڈ دیں گے، وفاقی گورنمنٹ ریوارڈ دے گی، اس کو صدارت دیا جائے گا، اس نے انسانوں کی خدمت کی ہے، اس کے علاقے میں بہترین نظام ہے، اس کو ماڈل بنا کے دوسرے علاقے میں یوز کیا جائے گا۔ وفاقی ادارے کے لیول پہ آپ بنائیں ساری پلاننگ پوری دنیا پورے ملک میں۔ امریکہ یورپ میں یہی ہے کہ ان کے وفاقی گورنمنٹ اکٹھے کام کرتی ہیں اور پھر وہ پورے ملک میں ایک ہی سٹائل ہوتا ہے ان کا کام کرنے کا۔ واپس آئیں، دین آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس محفوظ ہے، آپ پھر بھی فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ فرقہ بندی کو ختم کریں۔ یہ جو مولوی ہیں جو پروفیشنل ہیں، اچھے ایسے بھی ہیں جنہوں نے، ایسے مولانا بھی ہیں جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، ان کی وجہ سے دین بچا ہوا ہے اور ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو اگر فساد کرتے ہیں اور ایسے بیانات دیتے ہیں فرقہ بندی کے، ان کو پیار محبت سے ہٹائیں، ان کو کوئی اور نوکری دیں۔ مساجد جو ہے وہ اسٹیٹ خود بنائے، بڑی مساجد اسٹیٹ لیول پہ، جیسے بادشاہی مسجد ہے آپ کی، یا جو اسلام آباد میں ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے شاہ فیصل میرے خیال، اس طرح کی مساجد پورے ملک میں پھیلا دیں، گاؤں میں پھیلا دیں۔ ایک دین ہوگا، ایک مساجد ہوں گی، وہاں اپنے مولانا جو ہے گورنمنٹ خود بنائے گی، ملائیشیا کی طرح ان کو ہر ہفتے کہا جائے جی آپ نے قرآن کا یہ ٹاپک پڑھنا ہے۔ اسی طرح آرمی کے اداروں میں بھی قرآن کے ایک رکوع پڑھیں آپ۔ یہ 5-6 سٹیپس اگر آپ لیں گے اور اس طرح وزیر اعلیٰ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں گے تو آپ کا ملک کچھ ہی سالوں میں دنیا کا بہترین ملک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح نہ کوئی اگر زلزلہ آیا مسئلہ ہوگا، نہ کوئی اگر سیلاب آتا ہے تو پہلے سے نہریں موجود ہیں، دریا موجود ہیں اور انڈر گراؤنڈ بنکرز موجود ہیں، پورا پانی زیادہ آ رہا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، آپ پوری دنیا کو پانی دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اللہ نے کہا تھا شیطان سے کہ میں وہ چیز بنانے والا ہوں آدم انسان جو میرے بعد پوری کائنات کا لیڈر ہے۔ تو آپ ثابت کریں کہ آپ اپنے گھر کو بھی بنا سکتے ہیں، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ شیطان کے راستے میں چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اکٹھے ہو کے دوبارہ کام کریں اور ایسی چیزیں کریں اکٹھے مل کے کہ اللہ ہمیں ویلکم کرے، فرشتے ویلکم کرے کہ آئیے جنت آپ کے لیے بنائی گئی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہے۔ یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم اکٹھے مل کے کام کریں، ایسے نظام فرسودہ نظام کو ختم کر دیں اور ایک قوم بن کے اٹھیں۔ کتاب محفوظ ہے، اللہ کے نمائندے موجود ہیں جو آپ کو ہدایت دیتے ہیں، آپ نے اکٹھے کام کرنا ہے۔ جمہوریت کی لعنت کو پرے پھینکیں۔ ایران اور ملائیشیا اور کئی ادارے کئی ملک ایسے ہیں، چائنا کی ترقی کا بھی راز یہی ہے کہ وہ خود ہی سارے مل کے لیڈر کو منتخب کرتے ہیں اور پھر وہ دوسرے ملکوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایکسپورٹ چائنا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایک قوم ہو کے کام کرتے ہیں، اس لیے محنت کرتے ہیں۔ آپ بھی اس قوم میں شامل ہو جائیں، اس دوڑ میں تبدیلی لانی پڑے گی، بغیر تبدیلی کچھ نہیں کر سکتے۔ تبدیلی لانے کے لیے جو اچھے لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آئیں، اور جو لوگ تبدیلی کے خلاف ہیں ان کو پیار محبت سے پیچھے کر دیں، انہیں وہ کام دیں ایسا جو وہ کر سکیں۔ اس لیے یہ وزیر اعلیٰ کی جو آپس کی میٹنگ ہے، اکٹھے ہونا، بہت اچھا میسج ہے، اور امید ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچوں کو، ینگ لڑکوں کو لگائیں، نہریں کھودیں گلی گلی، خوبصورت اس میں ڈیزائننگ بنائیں،
اس کے ارد گرد پودے لگائیں، پھول لگائیں، لوگوں کے لیے وزٹر ایک ویکیشن کا یعنی چھٹیاں گزارنے کا بہترین جگہ ہوئے گی، اکٹھے کام کریں، اور اسی بہانے آپ کا پانی جو آئے گا، سیلاب آئے گا، وہ آئندہ کسی کی زندگی نہیں لے گا۔ اور جو گھر بالکل ہی ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ سیلاب کے ریلے آتے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹا کے اچھی جگہ گھر بنا کے دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کروڑوں بچے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جاب دی جائے، نوکری دی جائے، آپ کیوں نہیں ان کو استعمال کر رہے؟ بلوچستان ہے، جتنے بھی ممالک ہیں، سندھ کے گاؤں ہیں، بیچارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو استعمال کریں۔ پیسے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، مٹی اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، پانی اللہ آپ کو دے رہا ہے، فری ہے، آسمان سے ملتا ہے، بیج آپ کے پاس ہے، بوری آپ نے پھینکنی، سب کچھ آپ کو دوسرے ملکوں میں بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ دنیا کے بہترین مذہب اسلام کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے کہا تھا تمہیں بنایا گیا ہے کہ دنیا کو ہدایت کے لیے، تو ہم جب تک پروف نہیں کریں گے، محنت کرنا سیکھیں۔ لیٹس کم بیک، دوبارہ آئیں، اور امید ہے کہ یہ اس طرح کے معاملہ دوبارہ اکٹھے مل کے وزیر اعلیٰ جو آپس میں کی ہے، یہ ہائی لیول پہ اور بڑھے گا، اکٹھے مل کے کام کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے ذات دیکھے گا اور آپ کو دوبارہ رائس دے گا۔ محنتی قوم بنیں، اللہ کی خواہش ہے، گاڈ کریٹر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ دوبارہ قوم بن کے اٹھیں جو دنیا کی بہتری کرے، دنیا کی رہنمائی کریں۔ آ جائیے واپس ایک قوم کی طرف، ایک دین کی طرف، اکٹھے ہو کے ایک مسجد میں بیٹھ کے سجدہ کریں، تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوبارہ آپ سے بات ہوگی اپنے نیوز چینل کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔